بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 98 کے اندر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی بستی کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کی پیدائش 784 قبل مسیح ہوئی اور آپ کا وصال 860 عیسوی قبل مسیح جو ہے آپ کا وصال ہوا۔ بائبل میں آپ کا نام یونا ہے اور آپ کا مقام تبلیغ جو ہے وہ بستی نینوا ہے، جو آج کل دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے کی طرف جو عراق کا شہر موصل ہے، وہاں پر آج بھی آپ کی قوم کے جو ہے وہ بستی کے آثار جو ہیں وہ کھنڈرات کی صورت میں ملتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام ان سے مایوس ہو کر وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر 3 دن تک جو ہے وہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ اور وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو بستی والوں نے اس کے بعد کیا کیا، اپنے بچوں کو، مویشیوں کو، ہر چیز کو لے کر جو وہ صحرا کی طرف گئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا، اور اسی طرح اونٹنیاں اور ان کے بچے جو ہیں وہ آپس میں جدا کر دیے۔ اب وہ وہاں پر کھلے میدان میں صحرا کے اندر گر گڑانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، اور ان کے جانور بھی چلا اٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا، اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہو اور وہ ٹل گیا ہو، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آنا تھا، لیکن ان کے گریہ زاری کرنے کی وجہ سے، عاجزی انکساری کرنے کی وجہ سے، توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو دور کر دیا، اور اس کا قرآن پاک کے اندر ذکر موجود ہے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے ان کے اوپر سے جو ہے وہ ذلت اور رسوائی والا عذاب جو وہ دور کر دیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک مدت تک جو ہے وہ نفع جو ہے وہ دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام ایک دن دریا کے کنارے پر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ ایک قوم کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ کشتی ان کے بوجھ کی وجہ سے ڈولنے لگیں، وہ ڈر گئے کہ کہیں سب کے سب غرق نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کشتی سے ایک آدمی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اسے اپنے درمیان میں سے سمندر میں ڈالنے کے لیے قرہ جو ہے وہ ڈالا، تو وہ قرہ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کے اوپر نکلا، اور اس چیز کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے سورہ صافات کے اندر، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، جب انہوں نے قرہ نکالا تو وہ قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام خود ہی جو ہے وہ سمندر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ آپ کو نگل جائے، وہ آپ کو نگل جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے جو ہے وہ نگلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کی طرف یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تیرا پیٹ جو ہے وہ میرے نبی کے لیے صرف قید خانہ ہوگا، وہاں پر تو نے لا تأکلا لحما ولا تحشم له عظما، کہ اے مچھلی نہ تو نے حضرت یونس علیہ السلام کا گوشت کھانا ہے اور نہ ہی ان کی ہڈیاں جو ہے وہ توڑنی ہے، ہڈیوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ اب اس مچھلی کے پیٹ کے اندر جو آپ کے لیے قید خانہ تھا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری جو ہے وہ اختیار فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ وہاں پر معاملات یہ تھے کہ ہر طرح اندھیرا تھا
اور نہ کوئی ہوا کا کوئی راستہ تھا، اسی طرح نہ ہی کوئی آکسیجن تھی، لیکن اس کے باوجود کہ ہر طرف ظلمات ہی ظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے اس کا ذکر موجود ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ذنون، نون جو ہے یہ عربی میں مچھلی کو کہا جاتا ہے، ذنون سے مراد مچھلی والے ہیں، اور اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اترنے سے پہلے ہی، حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے جو ہے وہ جب نکلتے ہیں اور آپ جو اس مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، فنادا فی الظلمات، آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جو تاریکیاں تھیں ان تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ باری تعالیٰ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے تیرے، کوئی معبود ہے برحق نہیں ہے سوائے تیرے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ اور آپ نے یہ جب دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پر غم سے نجات عطا کی، فَاسْتَجَبْنَا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے جو ہے وہ نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم جو ہے وہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ غموں پریشانیوں سے جو ہے وہ نجات دیتے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اگرچہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، یہ آپ نے دعا مانگی، لیکن آج بھی اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے کسی بھی پریشانی کی حالت میں، مصیبت اور تکلیف کی حالت میں، جبکہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں یہ دعا مانگے اور اسی بیماری میں فوت بھی ہو جائے تو اس کو بھی شہادت کا اللہ تعالیٰ درجہ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ سے یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ انسان زندگی کے کسی بھی لمحہ میں ہوں اور کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی تکلیف کے اندر ہوں، کسی بھی مصیبت کے اندر ہوں اور کسی بھی پریشانی کے اندر ہوں، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، خلوص نیت اور سچے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ الدعاء رد البلاء، دعا جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، الدعاء صلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمیں بھی جس وقت کوئی پریشانی آ جائے تو پریشان ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، عاجزی انکساری کرنی چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے، میرے اعمال ہیں ان کی یہ شامت ہے، ان کا جو ہے یہ نتیجہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔